السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کالج میں ایک لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ اسے میں نے بہت سمجھایا لیکن اسے ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ کٹر ٹھرکی تھا یا پھر اسے بات پر یقین رکھتا تھا کہ کوشش جاری رکھو، ایک نہ ایک دن مان ہی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ وہ دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہنسی تو پھنسی، پر اسے یہ کہاں معلوم تھا میری ہنسی کا مطلب تو ہنسوں تو کبھی نہ پھنسوں۔ آج پھر وہ چلا آیا تھا۔ اچھا، تو یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیا ہوتی ہے محبت؟ کچھ معلوم ہے اس بارے میں آپ کو؟ جس سے محبت ہو اس کے حقوق کا علم ہے تمہیں؟ یہ فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو تم؟ اس کے چہرے سے بے حیرانیوں کے سائے لہرانے لگے۔ اسے ان گہری باتوں کا علم ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس فلموں ڈراموں کی آغوش میں جوان ہو کر ہزاروں نوجوانوں کی طرح اپنی فطرت ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا نام اپنی روح میں سمو چکا تھا۔ سچ میں جب اسے تمہیں دیکھا ہے، میرا چین و سکون لٹ گیا ہے۔ ہر جگہ تم دکھائی دیتی ہو۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، پلیز مان جاؤ نا۔ کیا مان جاؤں؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ تم بھی محبت کر لو مجھ سے، بہت خوبصورت رکھوں گا، تمہیں ہر بات مانوں گا۔ اچھا، میری کیا بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات مانوں گا۔ تم نہیں جانتی تمہاری یہ عام سی آنکھیں میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ لوگوں کو تو محبوبہ کی آنکھیں جھیل سی لگتی ہیں، گہری لگتی ہیں، تم انہیں عام کہہ رہے ہو۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بناوٹی باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سب جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں سچ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ آنکھیں عام ہوں یا یہ خاص ہوں، لیکن تم میرے لیے خاص ہو۔ خاص کیوں ہے؟ وجہ بتاؤ۔ کیونکہ ان سے ذہانت ٹپکتی ہے۔ جب آپ کے لیے لب پھول برساتے ہیں تب بھی یہ پورا ساتھ دیتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی بول رہی ہوں، اوہ، تم محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ ہی گئے ہو تم۔ اچھا بتاؤ، میری ہر بات مانو گے؟ ہاں، ہر بات مانو تو پھر میری محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو مجھ سے تو میری یہ بات بھی مانو گے۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، جسے اندر ہی اندر وہ جذب کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ نہیں دیکھو گی مجھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا، اس لیے کہ وہ مجھے یقین دلانا چاہتا تھا کہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کافی دن گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کال نہ میسج۔ پھر ایک دن وہ خود ہی میرے پاس چلا آیا۔ میں نے تمہاری محبت اپنے دل سے نکال دی ہے۔ اب تم میرے لیے ایک عام سی عورت ہو۔ لفظ عورت سن کر میں کھلکھلا اٹھی۔ پتہ ہے میری محبت کیوں نکلی تمہارے دل سے؟ کیونکہ یہ محبت تھی ہی نہیں۔ محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی، بشرط یہ کہ سچی ہو۔ محبت کے سارے حقیقی پھول تو دور کی بات، کبھی خیالوں میں بھی اس کا ہاتھ تک پکڑنا نصیب نہ ہو اور نہ ہی وہ شدتوں کو جانتا ہو، پھر بھی دل سے محبت نہیں نکلتی۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ تمہیں کیا پتہ میں کتنا رویا ہوں، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں میں نے، کتنا سوچا ہے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، فریادی بن کر اب نہیں آؤں گا، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں محبت ختم ہو گئی ہے۔ شادی تو تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مجھے خارش ہے۔ میری مزاج پر سے اٹھی۔ پھر ہنستے ہوئے اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان والے برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، تو کیا تمہارے خاندان والے برادری سے محبت کر لیتے ہیں؟ وہ چپ رہا، کیا جواب دیتا۔ خیر، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی، اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں پر شادی نہیں۔ اب کے حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میری پلاننگ کامیاب ہوئی۔ وہ سچ مان رہا تھا، پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی۔ مردوں کو بس سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی ہاتھ آنے والی نہیں تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔
وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ اچھا دوستی کر کے کیا کرو گے؟ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، میں آپ کو گفٹ بھی دوں گا، اکٹھے شاپنگ پر بھی جائیں گے، خوب گھومیں گے پھریں گے، کھابے اڑائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھ ہی بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقاصد تو معاملات وہی تھے۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہاں کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، جب اسٹڈی ختم ہوئی رابطہ ختم، لیکن دوستی تو وہ ہوتی ہے جو مستقل رہے۔ محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر تمہیں اعتراض ہے، اچھا معمولی بہن بن جاؤ۔ میں اتنی اچھی لڑکی کھونا نہیں چاہتا، میں بھی اتنی اچھی لڑکی گنوانا نہیں چاہتی۔ میں نے دل میں سوچا یہ اس کا آخری حربہ تھا، محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو منہ بولی بہن بنا لیا۔ اچھا بھائی بہن کر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ساتھ وقت گزارا کریں گے، اپنی ہر بات شیئر کریں گے، صبح صبح اٹھ کر سیر کو جایا کریں گے، جاگنگ کیا کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی بورنگ نہیں لگنی تمہیں جو گزار رہی ہو، تھوڑا سا بدلو تم کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ سچی بھائی بہن والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو گے، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو گے، ٹینس کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہو گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔